واحد مومن جو جہنم میں رہے گا۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایک مومن جہنم میں ہزار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ ہر مسلمان کے حوالے ایک یہودی یا عیسائی کرے گا اور کہے گا کہ یہ جہنم سے چھٹکارے کے لیے تیرا تاوان ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ قیامت کے دن مسلمانوں میں سے کچھ لوگ پہاڑوں کی مانند گناہ لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے یہ گناہ معاف کر دے گا۔ اس حدیث کا مفہوم وہی ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ ہر کسی کا جنت میں بھی ایک ٹھکانہ ہے اور جہنم میں بھی ایک ٹھکانہ ہے۔ مومن جب جنت میں جاتا ہے تو جہنم میں اس کی جگہ کافر چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے کفر کی وجہ سے اس کا مستحق ہے۔ فکاک کا معنی یہ ہے کہ تو جہنم میں داخل ہونے والا تھا، اب یہ تیرا تاوان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے لوگوں کی اتنی مقدار متعین کر رکھی ہے جو اسے بھر دے گی۔ جب کافر لوگ اپنے گناہوں اور کفر کی بدولت اس میں جائیں گے تو وہ گویا مسلمانوں کے لیے تاوان بن جائیں گے۔ روز محشر اللہ رب العزت حساب کے بعد لوگوں کو ان کے ہاتھوں میں نام اعمال تھمائیں گے۔ جس شخص کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا گیا وہ جنت میں جائے گا، اور جسے بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ قیامت کے دن پہلے جن تین لوگوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا ان میں ایک عالم، ایک شہید اور ایک مالدار آدمی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث سے روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس آدمی کو بلائیں گے جس نے قرآن سیکھا، اور اس آدمی کو جو بظاہر اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کیا گیا، اور ایک بہت ہی مالدار آدمی کو۔ تو اللہ تعالیٰ اس عالم سے فرمائے گا کہ کیا میں نے تمہیں اس کا علم نہیں دیا تھا جو کچھ میں نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا؟ وہ کہے گا، بے شک تو نے دیا تھا اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو تمہیں جو علم دیا گیا تم نے اس کے ذریعے کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا کہ میں دن رات تلاوت کرتا رہا اور اس پر عمل کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا، تو نے جھوٹ بولا، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا۔ اللہ اس عالم سے کہے گا کہ بلکہ تم نے یہ چاہا کہ تمہیں قاری اور عالم کہا جائے، اور لوگوں کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا۔ اور پھر مالدار آدمی کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے صدقہ کرتا رہا اور رشتہ داروں کا خیال رکھتا رہا، لیکن اللہ فرمائے گا کہ تو نے ضرور جھوٹ بولا، بلکہ تم نے یہ چاہا کہ تمہیں سخی اور رحم دل کہا جائے، اور لوگوں کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا۔ اس کے بعد شہید کو بلایا جائے گا اور اللہ اس سے کہے گا کہ تم کس وجہ سے قتل کیے گئے؟ وہ کہے گا کہ مجھے آپ کی راہ میں جہاد کا حکم دیا گیا تو میں نے قتال کیا، یہاں تک کہ میں تیری راہ میں قتل کر دیا گیا۔ اسے اللہ کہے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، بلکہ تم نے یہ چاہا کہ تمہیں بہادر کہا جائے، اور لوگوں کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دونوں گھٹنوں پر اپنے مبارک ہاتھوں سے ضرب لگائی اور ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی مخلوق میں سے یہ وہ تین لوگ ہیں جن سے قیامت والے دن جہنم کی آگ بھڑکائے گا۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی محفل میں جلوہ فرماتے، ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور مسلسل اونچی آواز سے پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ ایک دن وہ اس قدر اونچی آواز میں پکارے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کے خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے، اللہ فرمائے گا، بتاؤ جبرائیل علیہ السلام، کیا عجیب دیکھا آج تم نے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی جو کہ گہرے گڑھے سے لگ رہی تھی، کوئی پکار رہا تھا، یا حنان یا منان۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام، جہنم کے داروغہ مالک کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، اور پھر اسے تم میرے پاس لے آؤ۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے گئے اور دروازے پر دستک دی۔ حضرت مالک باہر آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام سنایا۔ حکم سن کر حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر جائیں گے۔ ہمارے پیارے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، بالکل اسی طرح حضرت مالک ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ یہاں انان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر تشریف لائیں گے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبرائیل علیہ السلام، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا اور کون سی چیز انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ مولا، داروغہ جہنم حضرت مالک نے بھی معذرت کی ہے، کہتے ہیں کہ جہنم نے گہری سانس لی ہے، جس کی وجہ سے پتھر لوہا انسانوں میں کوئی فرق نہیں رہا، تو یہ سبھی جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی چیز کی پہچان نہیں رہی۔ اللہ پاک فرمائے گا، جبرائیل علیہ السلام مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہو جائیں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا ان رسولوں نے جو ہے وہ تمہیں میری کتابیں نہیں سنائی تھیں؟ کیا میرے رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ تجھے برائی سے منع نہیں کیا گیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا کہ یا اللہ، تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے، انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا، پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیے؟ وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، جس کی سزا مجھے جہنم میں ڈال کر دی گئی۔ اے اللہ، اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اس لیے میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ مولا، تو نے مجھے فضل سے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ آئیے ناظرین، سب اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو کہہ سکیں کہ ہم اپنے اعمال کا حساب دے سکتے ہیں؟ اپنے اپنے گریبانوں میں نظر ڈالیے، کوئی ایسی خوبی یا نیکی جس پر ہمیں مکمل یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ہزاروں سال کی باتیں بھی رد ہوتی دیکھی گئی ہیں، تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے اعمال کا سخت حساب لیا گیا تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم بے حد گناہ گار ہیں، لیکن اے اللہ پاک، ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف پر نہ لینا، بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ پاک، ہماری دعا کو قبول و مقبول فرما دے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔